بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے معاشرے میں لوگ تھانے کچہری سے بڑا ڈرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھانے کچہری کے معاملات میں پھنس گئے، ان چکروں میں پڑ گئے تو سر نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو بات ان کی بالکل سچ ہے سر۔ کیونکہ قانون کی بریکیوں کا جتنا خوبصورتی سے استعمال یہ دو مقامات پہ ہوتا ہے، تھانہ کچہری، عدالتیں اور تھانہ، وہ کہیں نہیں ہوتا۔ عدالتوں میں بڑے بڑے اہم قسم کے معاملات جو ہیں بڑے معمولی ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا فیصلہ آتا ہے، اور وہ فیصلہ معاشرے کو کتنا تبدیل کرتا ہے یہ جو عام آدمی اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کے ویلاگ میں اسی طرح کی ایک بڑی معمولی سی خبر ہے، مطلب معمولی سا ایک فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے کا بڑا ہی غیر معمولی اثر ہے سر۔ وہ کیس کیا ہے اور اس کیس کے بعد کس قسم کی جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، اور کس قسم کا بڑا فائدہ اس معمولی قسم کے کیس کے ذریعے حاصل کیا گیا، یہ ہوشربا انکشافات ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے انہی جگہوں پہ بڑوں کی لڑائی کا ذکر ہے۔ بڑے طاقتور جو فیصلہ ساز ہیں، جن کی بات کو ٹالنے کی کسی میں جرت نہیں، سر وہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے مابین ایک لڑائی جاری ہے، اور اس لڑائی کا آخر انجام کیا ہونا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر بڑوں کی لڑائی ہوگی تو پسا تو بیچارہ غریب جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وقت عدالتوں میں سب سے زیادہ جو ہے یہ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں، جن میں آپ دیکھ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد تو خیر بہت زیادہ ہو گئے نا، کہ انہوں نے تو جو نئے کیس آنے تھے وہ تو آنے ہی آنے تھے، وہ پرانے کیس جو کئی سالوں سے دبا دیے گئے تھے، جن پہ کارروائی نہیں کی جا رہی تھی، لیکن وہ بڑے اہم کیس تھے، انہوں نے ان کو نکال لیا، لگا دیا، ان پہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس ہے، اس پہ انہوں نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب والا کیس ہے، اس پہ کارروائی کا آغاز کر دیا، اور بھی اس قسم کے کئی کیسز ہیں۔ اب شوکت عزیز صدیقی صاحب والا کیس جو ہے اس میں عدالت نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فیض حمید صاحب کا جواب آ چکا، عرفان رامے صاحب جو تھے ان کا جواب آ چکا، انور کانسی صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے ان کا جواب آ چکا۔ اچھا، ان تینوں افراد نے چونکہ جو الزامات ہیں ان کو انکار کر دیا ہے، ان کو تردید کر دی ہے، ان کو تسلیم کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ فیض حمید صاحب جو بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو کہتے ہیں جی میں تو کبھی ان کے گھر گیا ہی نہیں ہوں، انہوں نے تو سرے سے انکار ہی کر دیا نا، کہ یہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہیں۔ لیکن سر معاملہ یہاں رکے گا نہیں، عدالت نے فیصلہ تو محفوظ کر لیا، 15 دن کے بعد میرا خیال ہے کہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن 3 سوال ہیں عدالت کی طرف سے۔ وہ 3 سوال ہیں بڑے اہم۔ انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی جو برطرف کیا گیا کسی کو بھی جج صاحب کو، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اس پہ فیصلہ آ چکا ہے، اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کرنا ہے، تو ہم نے جو اداروں کے درمیان ایک توازن ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں اگر انکوائری کی ضرورت ہے تو پہلے کیوں نہیں کروائی گئی، اور اب کیسے عدالت جو ہے وہ دوبارہ انکوائری کروا سکتی ہے۔ اور جو تیسرا بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ادارے کا نائب قاصد بھی ہو تو اس کو بھی ہٹانے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ایک آئینی ادارہ جو ہے، آئینی عہدے پر بیٹھی شخصیت کو ہٹانے کا کیا کوئی طریقہ کار نہیں تھا؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی برطرفی کا جو معاملہ ہے، یہ 3 بڑے سوال ہیں۔ اس پہ جو وکلا ہیں ان سے رائے مانگی گئی ہے، وہ اپنی رائے دیں گے، پھر معاملہ آگے بڑھے گا، پھر فیصلہ آئے گا۔ لیکن فیصلہ آنے سے پہلے بھی کچھ چینج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے جو یہ کہا گیا نا ان کے وکیل کی طرف سے کہ جی اس معاملے پہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے کوئی انکوائری کی ہی نہیں،
شو کاز نوٹس دیا اور پھر ان کے بعد ان کو برطرف کر دیا اور ان کی جو ایڈوائز ہے وہ بھیج دی صدر صاحب کو، صدر صاحب نے ان کو برطرف کر دیا۔ تو لہٰذا یہاں پہ تو قانونی تقاضا ہی پورا نہیں ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بحال کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر سر دمادم مست قلندر ہوگا، پھر وہ کچھ ہوگا کہ ابھی تو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں۔ سر مقدس گائے ہیں، جو مقدس گائے ہیں نا ان کے احتساب شروع ہو چکے ہیں۔ یہ بدلا ہوا پاکستان ہے۔ اگر شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ چلا جائے گا واپس سپریم جوڈیشل کونسل میں اور سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ فیصلہ کرے گی، لیکن اس فیصلے سے پہلے کیا کچھ ہوگا وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ سر فیض حمید صاحب نے کہا، میں تو ان کے گھر گیا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے گھر جو ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ سر ہر بندہ ذرا تھوڑا جہا سہندا ہوئے نا، انہیں اپنے گھر دے اندر باہر جڑا نا سیکیورٹی واسطے انتظام کیتا ہوندا ہے۔ اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بھی جو پریمسز ہے، جو گھر ہے، وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں۔ اب سی سی ٹی وی کیمراز میں جو گزر رہا ہے چہرہ تو اسی کا آئے گا۔ اگر فیض حمید صاحب وہاں سے گزرے ہیں تو فیض حمید صاحب کی ویڈیو موجود ہوگی، اگر نہیں گزرے تو نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس ہوگا، کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی میرے پاس ناقابل تردید ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اور شوکت عزیز صدیقی صاحب سے یہ استفسار کیا گیا ہے کہ صدیقی صاحب، فیض حمید صاحب جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جو کہ ماضی کے ایک طاقتور ترین جرنل ہیں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر پیش ہوتے ہیں اور وہاں وہ یہ بیان دیتے ہیں، تو بیان کے بعد تو چونکہ ضابطہ فوجداری کے تحت جرا ہونی ہے نا، تو کیا آپ ان کے بیان پہ جرا کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا نا وہ بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے کہا جی جرا ہوگی اور ایسی ہوگی کہ لگ پتا جائے گا۔ اب اس کا صاف مطلب ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو سر کر لیا فیصلہ کہ جان کتنے نہیں دینا، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا، وہ قاسم سوری صاحب والا۔ اچھا، معاملہ یہ تھا کہ قاسم سوری صاحب کا چونکہ الیکشن ٹریبیونل نے ان کے حلقے میں یہ 2018 کے الیکشن کے بعد ان کے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا حکم دیا تھا، پھر یہ چلے گئے سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ ماشاءاللہ اس وقت کی سپریم کورٹ جو ہے وہ تو محبت عمران میں جو ہے وہ نکو نک ہوئی پڑی تھی۔ تو اس سپریم کورٹ نے قاسم سوری صاحب کو اسٹے آرڈر دے دیا، حکم امتناع۔ اندازہ لگائیں کہ حکم امتناع کے نیچے انہوں نے 5 سال گزار دیے۔ ان 5 سالوں میں مکمل مراد حاصل کی، پریولیجز لیے، کتنی عیاشیاں کی بطور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، اور ابھی تک ان کا معاملہ جو ہے وہ حکم امتناع پہ چل رہا ہے۔ یہ ہے حال، اور یہ ہے وہ قانونی کارروائیاں۔ یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی، اس طرح کی بہت ساری ہیں۔ ایک وہ جرنل صاحب تھے، جرنل عارف صاحب، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سربراہ ہوا کرتے ہیں، کہ میرا خیال کئی سال وہ اس عہدے پہ رہے۔ سر ان کی یہ جو سربراہی تھی نا، یہ جو عہدہ جو تھا نا، وہ بھی اسی قسم کی کارروائی سے تھا۔ ایک بار ان کو برطرف کیا گیا تھا، وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ میں اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس یہ کیس چلا گیا۔ بندیال صاحب نے اس پہ جو ہے وہ ایک شارٹ آرڈر جاری کر دیا، ان کو حکم امتناع دے دیا۔ تو مطلب میں بڑے محتاط سے کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج کے دن تک اس کیس کا وہ شارٹ آرڈر ہی ہے، ڈیٹیل آرڈر جاری نہیں ہوا، چونکہ شارٹ آرڈر کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر یہ کیوں بندے ڈرتے ہیں کورٹ کچہری جانتا ہوں؟ سر اسی لیے ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ قانون کو طاقتور موم کی ناک کی طرح یوز کرتا ہے۔ لیکن خیر، کبھی نہ کبھی تو اللہ نے کرم کرنا ہی ہے نا اس ملک پہ، حالات بدلنے ہیں۔
اب اگر فیض حمید صاحب جیسی طاقتور شخصیت کٹہرے میں کھڑی ہوگی، جرا ہوگی، سوال ہوں گے اور بڑے تلخ قسم کے سوال ہوں گے، تو سر پھر ان کے بعد آنے والوں کو ذرا ہوگا کہ یار یہ ہم بھی یہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ قاسم سوری صاحب والا جو معاملہ ہے، اس میں تو آرٹیکل 6 کا ذکر آ گیا، چونکہ عدالت نے یہ کہا نا چیف جسٹس صاحب نے کہ جی کچھ سوری صاحب نے وہ جو کیا تھا اپنا اسمبلی کی تحلیل اور رولنگ دی تھی، وہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی، تو سوری صاحب تو پھنس جائیں گے پھر اس میں، اور پھر کلہ سوری نہیں سر، اس میں تو صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان یہ بھی ملوث ہیں۔ اور اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو یہ اور ان کے ساتھ اور کئی لوگ ہوں گے جن کے خلاف یہ کارروائی چلے گی، لیکن وہ کارروائی چلنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ اسی طرح کے جو بندوبست کیے گئے ہیں نا، جو پہلے کر کے گئے ہیں، ان کا حل نکالنا پڑے گا۔ حل کیا ہے کہ اس کے خلاف جو اپیل دائر کی تھی نا قاسم سوری والے، جو فیصلہ ہوا تھا 5 رکنی بینچ کا، جس نے وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا تھا، اس کے خلاف اپیل ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے۔ تو قاضی صاحب ویسے تو پرانے کیس نکال رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کیس کو بھی نکال لینا چاہیے، اس کو بھی ذرا سیدھا پدرا کریں، اور جن لوگوں نے بھی آئین کے ساتھ یہ وہ کیا کہتے ہیں کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو ان سب کا ذرا قانون آئین کو دکھائیں، ان کو دکھائیں کہ سر آئین میں یہ طاقت ہے، تاکہ پاکستان میں ایک ایگزامپل تو سیٹ ہو، پتہ تو چلے کہ پاکستان نے کس سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اہم ترین کیس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس آ گیا ہے، وہ بھی بریک قسم کی کارروائی تھی۔ یہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف ایک درخواست تھی، میں نے پہلے اس پہ ویلوگ 2 میں ویلوگ کر چکا ہوں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ، شہر بانو کیس، اور یہ انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے تھا۔ اس میں شہر بانو اور دیگر لوگ جو ہیں وہ درخواست گزار تھے، ہینا جلانی صاحبہ ان کی وکیل تھی، سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت تھی، اس شکایت پہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہویا کی۔ جب انہوں نے خط لکھا تو پتہ چلا کہ رجسٹرار صاحب نے خط کا جواب دیا، انہوں نے کہا جی وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے اس پہ فیصلہ کر دیا، آپ کی درخواست مسترد ہو چکی، اس میں تھا ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، چیلنج کر دیا، اور اب ظاہر ہے آپ ثاقب نثار صاحب کے خلاف اب درخواست دیں اور اس سپریم کورٹ میں جناب وہ لوگ سارے بیٹھے ہوں تو کیسے فیصلہ ہوگا۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن اور منیب اختر صاحب پہ مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی چونکہ ثاقب نثار صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، 2023 میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا، 2019 میں آئی تھنک ان کے خلاف شکایت گئی تھی یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو 2023 میں انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ثاقب نثار صاحب تو ریٹائر ہو چکے ہیں، تو لہٰذا قانون کے مطابق، آئین کے مطابق کسی بھی ریٹائرڈ جج یا مستعفی جج جو چلا جائے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا وہ درخواست انہوں نے غیر مؤثر قرار دے کے نپٹا دی، فارغ کرا دی۔ اب اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے باضابطہ طور پہ اپیل دائر کر دی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ حکومت اپیل دائر کرنے جا رہی ہے، آج میں نے آپ کو خبر دی کہ اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر اس اپیل دائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ 2 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کر لے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ بڑا بینچ بنے گا۔ آئی تھنک کہ یہ کوئی 5 رکنی بینچ ہوگا جو نیا بینچ بنے گا، میرا خیال ہے۔ اور 5 رکنی بینچ نے اگر 2 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تو پھر کیا ہوگا سر؟ پھر یہ ہوگا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو کہ استعفیٰ دے کے پھنس چکے ہیں اب تک، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور استعفیٰ دے کے جو بھاگ گئے ہیں کارروائی سے پہلے ہی اعجاز الاحسن صاحب، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ لیکن معاملہ اتنے نہیں رکنا، کیونکہ گلاں ود گئیاں نے سر، پھر معاملہ جائے گا ثاقب نثار صاحب کی طرف، چونکہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی تو یہ بیسیکلی درخواست تھی نا۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ درخواست، یہ عافیہ شہر بانو کیس پہ نظر ثانی ہونے کے بعد جسٹس مظاہر نقوی، اعجاز الاحسن صاحب اور ثاقب نثار صاحب اور ان سمیت کئی اور طاقتور لوگ، بڑے بڑے لوگ، وہ جناب باقاعدہ طور پہ قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے، اور ان کے معاملات جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے اسی طرح کا ایک سسٹم بن جائے گا جس طرح کا فوج میں ہے۔ فوج میں تو یہ سسٹم ہے نا کہ اگر کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف
کوئی چیز ثابت ہو جائے, کوئی چیز نکل آئے کہ جی انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا یا یہ ان پہ الزام ہے, تو ان کا جو معاملہ ہے وہ کورٹ مارشل ہوگا ان کا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انہیں ریسٹور کر لیا جاتا ہے, انہیں بحال کر لیا جاتا ہے, ان کو میڈلز وغیرہ واپس لگا دیے جاتے ہیں اور ان کو بحال کر کے ان کا کیس جو ہے وہ چلایا جاتا ہے, یعنی کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو سزا ہوتی ہے, پھر جو ہے وہ ہوا. تو اگر یہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ جی جج صاحب جو ہیں وہ بھلے ریٹائرڈ ہیں یا مستعفی ہیں یا جو بھی معاملہ ہے, اور جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیس چل سکتا ہے, تو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو آنے والے دن ہیں وہ سر آج سے کہیں زیادہ ہنگامہ خیز بھی ہوں گے اور لوگوں کی توجہ کے وہ کیا کہتے ہیں حاصل بھی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر لوگ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا نا کہ ٹھیک ہے جی کھاؤ پیو لٹو تے پجو, یہ نہیں ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. قاضی صاحب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کم از کم جو ہے وہ ایک سسٹم کو صحیح طریقے سے بلڈ کر رہے ہیں. تو کم از کم جتنے آپ کے پاس باقی ماہ ہے نا, جتنا ٹائم ہے, تو اس میں ایک سمت جو ہے وہ بنا جائیں تاکہ پاکستان میں یہ جو آئے روز چکر چلتے ہیں نا, یہ ذرا چلنے بند ہو جائیں. یہ پاکستان پہ آپ کا ایک بڑا احسان ہوگا. یہ میری رائے تھی جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی. اب آپ کی باری ہے. چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے, کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا. اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے آپ کا بہت شکریہ, لیکن جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن بھی آپ کو پہلے مل جائے گا. ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیجیے گا. اب تک اتنا ہی, اللہ حافظ.